نہیں لے سکتا. ماں کا کام ماں کو ہی کرنا ہے، بیٹی کا کام بیٹی کو ہی کرنا ہے، بہن کا کام بہن کو ہی کرنا ہے، بیوی کا کام بیوی کو ہی کرنا ہے. عورت پائلٹ بن جائے، عورت ہواؤں میں اڑنے لگے، مگر عورت کا جو اصل کام ہے وہ مرد کبھی نہیں کر سکتا. مولانا نے کہا یہی اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پہلے اپنا اوریجنل کام کرے، جو اس کی اوریجنل ڈیوٹی ہے، جو عورت کا اصل کام ہے، جس کام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. آج دنیا میں میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت سے صرف اس کے سر کی چادر نہیں چھینی جا رہی ہے، آج بچوں سے ماں کا پیار چھینا جا رہا ہے. بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب وہ دن رات اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہیں، ادھر جم جا رہی ہیں، ادھر ایکسرسائز کر رہی ہیں، ادھر اپنی فٹنس کا جو ہے وہ دکھاوا کر رہی ہیں، اور ان کے بچوں کو کون پال رہا ہے؟ بیبی کیئر، بیبی ٹیکر. کسی کو تنخواہ پہ رکھا ہے انہوں نے، وہ بیبی ٹیکر اور بیبی کیئر کرنے والا وہ ان کے بچوں کو پال رہا ہے. معاف کرنا میری پیاری ماں اور بہنوں، بالی ووڈ کی ان کروڑ پتی ہیروئنوں سے ہمارے گاؤں کی وہ غریب عورت اچھی ہے جو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، جو اپنے بچے کو اپنا ٹائم دیتی ہے، جو اپنے بچے کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے. وہ ماں اس کروڑ پتی اور ارب پتی بالی ووڈ کی ہیروئن سے بہتر ہے. جو کام وہ ماں کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں بہت چھوٹا سا تھا، میری باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھ کو اکیلے پالا تھا. میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا، میری ماں نے مجھ کو پورا قرآن سکھایا. او اندر چک والو، جاؤ ذرا جائزہ لے کر کے بتاؤ کتنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں. مدرسے نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا، اساتذہ نے پڑھا دیا تو کون سا کمال ہو گیا. ارے کمال تو یہ ہے جب ماں قرآن کی حافظہ ہو اور ماں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرا دے. احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنایا. فجر کی اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، مسجد میرے گھر سے کافی دور تھی، میری ماں نقاب پہنتی تھی، میری انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے جاتی تھی، اپنے لیڈیز سیکشن میں چلی جاتی تھی اور مجھے مردوں کے سیکشن میں بھیجتی تھی. پابندی سے 5 ٹائم کی نماز میری ماں مجھ سے پڑھواتی تھی. او لوگوں، ایسی ماں کی تربیت ملی تو دنیا کو احمد ابن حنبل ملتے ہیں، اتنے بڑے امام ملتے ہیں. ان ماؤں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. میرے ساتھ ایک صحابی جن کا نام فروخ تھا، اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا نام فروخ تھا. وہ میدان جہاد میں جا رہے تھے، میدان جنگ میں جا رہے تھے. جانے کے ٹائم اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور 40,000 درہم اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری بیوی تو پریگننٹ ہے، تجھے بچہ ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم میں زندہ واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا. اگر میں نہ لوٹ پاؤں تو یہ 40,000 درہم بہت بڑی رقم ہے، میں دے کر کے جا رہا ہوں. میرا بچہ جو پیدا ہوگا اس بچے کا خیال رکھنا اور اس 40,000 روپے کا صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا. صحابی نے بیوی کو وصیت کی اور میدان جہاد میں چلے گئے. جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی گئی. ان شہیدوں کی لاشوں میں حضرت فروخ کی لاش نہیں تھی. جو لوگ زندہ بچ کر کے آئے ان میں بھی ان کا کہیں اتا پتا نہیں تھا. کئی سال تک بیوی نے انتظار کیا، شوہر کا کوئی اتا پتا نہیں، شوہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. شوہر کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت فروخ کی بیوی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، اور ماں اپنے بچے کا نام بڑی محبت سے ربیہ رکھتی ہے. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بچہ باپ کے سائے سے محروم ہے، باپ کا کوئی اتا پتا نہیں ہے. ماں اپنے اس بچے کو بڑی محنت سے پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا عالم بناتی ہے، نبی کی حدیثوں کی محبت اس کے سینے میں بھرتی ہے. اس دور کے بڑے بڑے ائمہ کے پاس بھیجتی ہے کہ جا میرے بچے، تجھے حدیث کا حافظ بننا ہے، تجھے حدیث کا عالم بننا ہے، تجھے بہت بڑا عالم بننا ہے. اپنے بیٹے کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس کو اپنے دور کا بہت بڑا عالم بنا دیتی ہے. وہ ماں اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں ان کے بیٹے ربیہ کہ جب ربیہ انتقال کرتے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا انسان کہتا ہے آج سے قرآن اور حدیث کا علم دنیا سے چلا گیا.
ان امام ربیعۃ الرائے، ان کا نام ربیعۃ الرائے پڑ گیا. وہ جب کوئی رائے دیتے تھے اتنی بھاری اور اتنی وزندار ان کی بات ہوتی تھی کہ ان کا نام ہی پڑ گیا امام ربیعۃ الرائے. اتنے بڑے مقام اور پوزیشن پر وہ لڑکا پہنچ گیا. جب وہ لڑکا جوان ہوا، اس کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی انتقال نہیں جن کا ہوا تھا، جو ابھی زندہ تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کسی طریقے سے دشمن کے پاس چلے گئے تھے. جان بچا کر کے کئی سالوں کے بعد جب واپس مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اپنے گھر آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ایک جوان انسان نے کھولا. حضرت فروخ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے. جوان لڑکے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر میں جا رہا ہوں. ربیعہ نے کہا کہ یہ آپ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر تو میرا اور میری ماں کا ہے. ابھی باپ بیٹے میں یہ باتیں چل رہی تھی، اندر سے ماں نے اپنے شوہر کی آواز کو سن لیا. ہائے ہائے، 20 برس کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ اپنے شوہر کو زندہ دیکھ رہی ہے. اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بڑی دیر تک روتے رہے. پھر بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، یہ جوان لڑکا جو کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے. حضرت فروخ اپنے جوان بیٹے کو گلے لگا کر کے خوب روئے. جس بیٹے کے پیدا ہونے کے پہلے چلے گئے تھے، آج وہ بیٹا جوان ہو چکا تھا، 20 سال کا کڑیل جوان ہو چکا تھا. باپ بیٹے بڑی دیر تک گلے میں لگ کر کے روتے رہے. رات ہوئی، حضرت فروخ نے کھانا کھایا، میاں بیوی بستر پہ سوئے. حضرت فروخ نے بیوی سے پوچھا کہ اے میری بیوی، میں تو بہت دنوں سے لاپتہ ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ 40,000 درہم میں نے تم کو امانت کے طور پہ دیا تھا، تم نے ان 40,000 درہموں کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر ہے میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پورا حساب اور بیورہ آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر صبح کا انتظار کیجئے، صبح مسجد میں چلیے گا، میں وہاں پر آپ کو حساب دوں گی. صبح ہوتی ہے، مسجد کے اندر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے. سینکڑوں طلبہ، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، کوئی مکہ سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ حدیث پڑھ رہے ہیں. اور پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ ان کو حدیث پڑھا رہے تھے. حضرت فروخ کی بیوی ان کے پاس آئی، کہا ہے میرے سرتاج چلیے مسجد میں چلتے ہیں، میں وہاں پر آپ کو 40,000 درہموں کا حساب دوں گی. بیوی اپنے شوہر کو لے کر کے مسجد میں آتی ہے اور سامنے وہ منظر دکھاتی ہے کہ سینکڑوں طلبہ حدیث پڑھ رہے اور پڑھانے والا ان کا اپنا بیٹا ہے. حضرت فروخ یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی یہی تو وہ منظر ہے جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ اللہ سے دعائیں کی تھی. میں نے میدان جہاد میں دعائیں کی تھی، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دینا جو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم ہو، جو حدیث کو سیکھتا ہو سکھاتا ہو. اے میری بیوی، میرا وہ خواب آج پورا ہو گیا، میری وہ تمنا آج پوری ہو گئی، میری وہ دعا اللہ نے قبول کر لی. آج اپنے بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ کر کے میں بہت خوش ہوں، میں بہت باغ ہوں. بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج، آپ کے وہ 40,000 درہم اسی بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے خرچ کیے تھے. اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلط جگہ خرچ کیے تھے تو آپ مجھے سزا دے دیجئے. وہ 40,000 درہم اپنے اسی بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر میں نے خرچ کیے تھے. حضرت فروخ اپنی بیوی کو گلے لگا لیتے اور کہتے ہیں میری بیوی، تو نے واقعی میں وہ 40,000 درہم بالکل صحیح جگہ پر خرچ کیے تھے. یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں اور ہمارے نبی نے ماں کو ماں کا درجہ دیا ہے، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا ہے، بہن کو بہن کا درجہ دیا ہے. اے مسلمان لڑکیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اسلام نے آپ کو بہت پابندیوں میں جکڑ دیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتہاس پڑھ کے دیکھ لینا کہ 1400 سال پہلے اسلام کے آنے کے پہلے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اسلام کے آنے کے پہلے، یہ الفاظ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب ہے. اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو اللہ کا دین ہے وہ اسلام ہی ہے.
सारे नबियों का दीन इस्लाम है। हाँ, इस्लाम के अलग अलग एडिशन आए, इस्लाम के अलग अलग संस्करण आए। नूह अलैहिस्सलाम भी यही दीन लेकर के आए, इब्राहिम भी यही दीन लेकर के आए, मूसा भी यही दीन लेकर के आए, ईसा भी यही दीन लेकर के आए। शरीयतें अलग अलग थीं, इबादत के तरीके अलग अलग थे, मगर मूल शिक्षाएं, बुनियादी तालीम एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर उपासना के लायक है, एक अल्लाह इबादत के लायक है। सारे नबियों की यही तालीम थी और यही इस्लाम था। इसलिए हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो ये समझते हैं कि साहब इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपने इस गलत फहमी को दूर कर लें। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। आप सनातन की बात करते हैं और कहते हैं साहब हमेशा से सनातन रहा है, तो याद रखिए सनातन क्या है, असल दीन क्या है, असल धर्म क्या है। जो हमारे बाप आदम, जो मनु, जिनके ऊपर हमें मनुष्य कहा जाता है, जिनकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है, मनु कौन थे, आदम कौन थे? कुरान कहता आदम भी एक अल्लाह की तौहीद वाले थे, और आदम से भी जब गलती हुई है उन्होंने अल्लाह के आगे हाथ उठाया था और दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम भी इस्लाम को फॉलो करते थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को लेकर के आए थे। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और कयामत तक जो सही धर्म है वही इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी औरतों से कहना चाहूंगा कि ऐ औरतों, अगर तुम्हें ये लगता है कि इस्लाम ने तुम पर अत्याचार किया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, औरत की स्थिति क्या थी, औरत की पोजीशन क्या थी। कुरान कहता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुशिरा बिही, और लड़की का बाप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, सोच में पड़ जाता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अगर लड़की को पालता हूं तो समाज वाले ताना मारेंगे, और लड़की को अगर मार देता हूं तो अपने हाथों से जमीन में ले जाकर के गाड़ना पड़ेगा। बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी। ये अलग बात है, 2025 आ चुका है, आज भी लड़कियां जमीन में गाड़ी जाती हैं। 1400 साल पहले जमीन में गाड़ी जाती थी, आज माँ के पेट में मार दी जाती है। भारत में, हमारे मुल्क में करोड़ों लड़कियां हर साल और लाखों लड़कियां रोजाना माँ के पेट में मार दी जाती हैं। वजह क्या है? लड़की की परवरिश मुश्किल है, जहेज देना पड़ेगा, शादी में जेवर देना पड़ेगा। आज हालात ये हैं, बनारस में अभी एक हफ्ता पहले हैदराबाद के एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब ये बताइए लड़की की शादी में कितना खर्च आता है आपके यहाँ? मैंने कहा आम तौर से लड़की की शादी में, बनारस की मैं बात करूं, बनारस में फिर भी रस्म रिवाज कम है, लेकिन 1 लाख 2 लाख तो रुपये तो बहरहाल चाहिए। कहा कि मौलाना हमारे हैदराबाद की सरजमीन पे लड़की की शादी करना है, सबसे पहले मैरिज हॉल लेना पड़ेगा। मैरिज हॉल कम से कम 2 लाख का, 1 लाख का जेवर देना पड़ेगा, 2 से 3 लाख का खाना करना पड़ेगा। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी 5-6 लाख का मिनिमम उसको इंतजाम करना पड़ेगा। लोग सूद पर कर्जा ले रहे हैं, लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, लोग अपना घर बेच करके अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना इसको रोकने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आप लोग तकरीरें कर रहे हैं, मगर आपकी तकरीरों से कोई असर होने वाला नहीं नजर आ रहा है। आज भी लड़कियों की शादी में ये सारा खर्चा हो रहा है और लोग कहते हैं भाई हराम कहाँ है। ठीक है, नबी के दौर में लड़की की शादी पे दावत नहीं हुई, क्या लड़की की शादी की दावत हराम है? हराम तो नहीं है, जब हराम नहीं तो हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को हराम और हलाल के एंगल से देखें। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से दावत दे रहा है, हम हराम नहीं कह सकते, कोई मुफ्ती इसको डायरेक्ट हराम नहीं बोलेगा, मगर आप इसका इनकार तो नहीं कर सकते कि नबी के दौर में इसका चलन नहीं था। नबी के दौर में कोई बारात का चलन नहीं था, नबी के दौर में कोई हल्दी की रस्म नहीं थी, नबी के दौर में कोई मंगनी की रस्म नहीं थी। नबी के दौर में ताकत हो या ना हो, सिर्फ सोसाइटी में नाक को बचाने के लिए महंगे महंगे जेवरात। आज सोने का दाम आप देखिए 1 लाख के करीब चल रहा है, और लड़की चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो,
اتنا زیور ہمیں دینا پڑے گا، یہ کیوں آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال کے رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان غریب لڑکیوں کے گھر میں شادی کرنے والا لڑکا جو خود بھی بہت غریب ہوتا ہے، اس کا باپ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب ہم 50 لوگوں سے 100 لوگوں سے 200 لوگوں سے بارات لے کے آئیں گے۔ اسے معلوم ہے لڑکی کا باپ بڑی مشکل سے رکشہ چلاتا ہے، ٹالی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کے گھر والوں کی حیثیت، اس کے باوجود وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے ہمارے 100 باراتی آئیں گے، ان کا اچھا ناشتے پانی کا انتظام کر دینا، ان کو کھلا دینا۔ یہ بے غیرتی کیوں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور آج لڑکی کے باپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑ رہی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، تب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جھارکھنڈ کا نہیں ہے، صرف صاحب گنج کا نہیں ہے، صرف گڈا کا نہیں ہے، یہ پورے دیش کا، پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لڑکی کی پیدائش کو مشکل بنا دیا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکا پیدا ہوا تو خوشی نظر آتی ہے، لڑکی پیدا ہوئی تو اداسی نظر آتی ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی رحمت بن کر کے آئے، میرے نبی نے کبھی لڑکی کی پیدائش پر اداسی کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا 2 لڑکیوں کو پالنے والا، 2 لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ او لڑکی والو، او بیٹی والو، تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تم کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، حیا والی بنا دو، شرم والی بنا دو، غیرت والی بنا دو۔ اپنی لڑکی کو ایسا بنا دو اس کے سر کا دوپٹہ کوئی چھین نہ پائے، اپنی بیٹی کو ایسا بنا دو پیار اور محبت کے نام پر کوئی اس کا قدم نہ بہکا پائے۔ اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت دو گے، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو کریں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ یہی عورت جب نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں بیوی کی حیثیت سے لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے یہ عورتیں تمہارے لباس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے لباس تمہاری باڈی سے لگا ہوا ہے، تمہارے شریر سے لگا ہوا ہے، یہ عورتیں تمہاری زندگی کا پارٹ ہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، تمہارے جیون کا حصہ ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے بندو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہونے لگی میرے پیارے ساتھیوں۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ لوگوں نماز پڑھ کے ہی اپنے گھروں کو جائیے گا۔ ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ نماز پڑھ کے ہی آپ جو ہے سوئیے گا۔ یہ 2-3 سوال آئے ہیں، مختصر میں جواب سن لیجئے۔ کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو شوہر اور بیوی کے رشتہ دار اس شوہر کی جو بیوی ہے اس کو نیا کپڑا دیتے ہیں، تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل یہ غلط ہے، یہ رسم ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے، اس طریقے کی رسمیں سماج میں جب چلنے لگتی ہیں تو پھر وہ ضروری بن جاتی ہیں، سماج کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، اس کو جو ہے وہ کمپلسری لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کی رسموں سے بچیے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے میت کا مسئلہ ہو۔ جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس کو آپ شریعت کا درجہ مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا بس پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا
ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اندرچک کا یہ 2 روزہ پروگرام، جس کی آج پہلی شب کی آخری تقریر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت پہلے سے پروگرام کی تاریخ متعین تھی، اور دونوں دن پروگرام میں شامل ہونے کا میں نے وعدہ بھی کیا تھا ذمہ داروں سے، مگر آج بنارس میں ارادہ یہ تھا کہ کلاس کر کے میں نکلوں گا اور یہاں 12 بجے کے آس پاس پہنچ جاؤں گا۔ کچھ ایمرجنسی آ گئی اور مجھے بنارس سے نکلتے نکلتے شام کے تقریباً 5:30 بج گئے، اور بنارس یہاں سے تقریباً 550-600 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ بنارس سے میں پٹنہ آیا، وہاں ہمارے ڈرائیور صاحب پہلے سے موجود تھے، تیار تھے، اور نان اسٹاپ بغیر رکے ہوئے پٹنہ سے لگاتار گاڑی چلاتے ہوئے، راستے میں صرف سی این جی بھروانے کے لیے جو 2-4 منٹ ٹائم لگا ہوگا وہی لگا، بغیر کچھ کھائے پیے ہم لوگ، چونکہ یہ بھی تھا کہ پروگرام میں پہنچنا بھی ہے، ہم ابھی تقریباً 2:30 بجے کے قریب آپ کے اس گاؤں میں داخل ہوئے۔ ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ تربیت اولاد کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت خطاب کر رہے تھے۔ اس موضوع پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے، ہم نہیں بچا سکتے اپنی آنے والی نسلوں کو۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے بل پہ یہ توقع رکھ لیں کہ آپ کا بچہ سدھر جائے گا، کتابیں پڑھ کے سدھر جائے گا، استاذ لگا دیں گے سدھر جائے گا۔ نہیں، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو برباد کرنے کے اتنے راستے آ چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خاص طور سے آپ کے وہ بچے جو ٹین ایجر ہیں، 15 سال کی عمر کا لڑکا ہو گیا، 15 سال کی عمر کی لڑکی ہو گئی، اب اس کو بہکانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے اتنی چیزیں، اتنے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کنٹرول کریں۔ آپ کو اپنا 100% دینا پڑے گا بچوں کو۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، ان سب سے بڑھ کر کے آپ کے بچے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اپنے بچوں کی تربیت پر ہمیں اور آپ کو بہت ہی فوکس کرنا پڑے گا۔ شیخ ابوالکلام صاحب نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا انٹروڈکشن دے دیا ہے، اپنے آخری نبی کی پہچان کرا دی ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، وہ کیوں آئے ہیں دنیا میں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ادیش کیا ہے، وہ کس پرپس کے، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کلیئر کر دیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، دیا بن کر کے آئے ہیں، کروڑا بن کر کے آئے ہیں، مرسی بن کر کے آئے ہیں، للعالمین، سارے کائنات، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔
دنیا کا کوئی ایسا طبقہ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں، دنیا کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کر کے نہ آئے ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو، کھلم کھلا اسلام کو گالی دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں صاحب اب یہ ڈھکوسلا کرنا بند کر دو کہ آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا اور وہ اسلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہو گیا کہ آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے کشمیر کی گھاٹی میں جو واقعہ ہوا، 26 لوگوں کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ان سے ان کا مذہب پوچھا گیا، اور جب یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو مار دیا گیا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ کام ہوا۔ مارنے والوں کو پتا تھا ہم مذہب پوچھ کر کے مار رہے ہیں اور عورتوں کے سامنے مار رہے ہیں، یہ عورتیں جا کر کے دنیا کو بتائیں گی ہمارا دھرم پوچھ کر کے، ہمارا مذہب پوچھ کر کے ہم کو مارا گیا۔ پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ایک نیریٹو بنایا جائے گا، ایک پروپیگنڈا چلایا جائے گا، ایک سازش رچی جائے گی کہ اسلام کے ماننے والے ہی آتنکوادی ہوتے ہیں، اسلام ہی نعوذ باللہ آتنک کا دھرم ہے۔ اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہا ہے۔ آگرہ کی سرزمین پر اتر پردیش میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا مسلمان نوجوان گلفام، اس سے اس کا نام پوچھ کر کے گولی مار دی گئی، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہم 26 کا بدلہ 2600 سے لیں گے۔ اور آج یہ خبر میں نے دیکھی، متھرا کے اندر باقاعدہ مشن چلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے دکان پر، اپنے گھر پہ کسی مسلمان کو نوکر نہ رکھے۔ اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی پوری مہم چھیڑی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے، آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اگر کشمیر کے پہلگام میں 26 لوگوں کو دھرم پوچھ کر کے مارا جا رہا ہے تو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا اللہ اکبر کہہ کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے، جے شری رام بول کر کے قتل کرے تب بھی غلط ہے۔ مارنے والا کوئی بھی ہو، اگر بے قصور کو مار رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نعرہ نکل رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مارنے والا اگر بے قصور کو مار رہا ہے تو یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کبھی کسی آتنکوادی گھٹنا کو دھرم کے اینگل سے دیکھنے کی وکالت ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ تبریز انصاری کو جھارکھنڈ کی سرزمین پر بے قصور پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا گیا، موب لنچنگ کر دی گئی، وہ بھی غلط تھا۔ راجستھان کی سرزمین پر کسی افرازل کو مار دیا گیا، وہ بھی غلط تھا۔ چلتی ٹرین میں مسلمانوں کا نام پوچھ کر کے ایک کانسٹیبل نے گولی چلا کر کے مارا تھا، تب بھی غلط تھا۔ ہم نے تو تب آسمان سر پہ نہیں اٹھایا تھا کہ آج اس آتنکی کام کا تعلق کسی دھرم سے ہے۔ یہ کیوں سیٹ کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو آتنکواد سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، 26 لوگوں کو مارنے والے کون تھے؟ 10 دن گزر گئے، ابھی تک ساری ہوائی باتیں، ابھی تک کوئی کلیئر باتیں نہیں سامنے آ سکی کہ وہ کون تھے جنہوں نے ان 26 لوگوں کو مارا تھا۔ جو بھی باتیں ہیں سب ابھی شک کے دائرے میں ہیں کہ ہاں صاحب یہ اس کے اوپر شک ہے، یہ سندگدھ ہے، یہ مشتبہ ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے اور یقینی ہے کہ ان 26 لوگوں میں مرنے والوں میں ایک سید عادل حسین بھی تھا، جو اسی کشمیر کی سرزمین کا تھا۔ اور اس نے جب دیکھا کہ یہ بے قصوروں کو مار رہے ہیں، ٹورسٹوں کو مار رہے ہیں، سیاحوں کو مار رہے ہیں،
اس نے کہا کہ ان معصوموں کو کیوں مارتے ہو؟ ان آتنکوادیوں نے اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا. وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں وہ مارا گیا. اگر کوئی پوچھے ان 26 لوگوں کی ہتیا کرنے والا مسلمان تھا کہ نہیں تھا، ہم کہیں گے نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا. مگر ہاں، جس نے ایک انسان جس نے ان 26 لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں مارا گیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا. اور یہ میرے نبی کی تعلیم اور یہ میرے دین کی تعلیم ہے. اے اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے والوں اور یہ کہنے والوں کی آتنک کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے. کان کھول کر کے سن لو، دوا کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو زہر بن جاتی ہے. اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر اسلام کا مس یوز کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے غلط کام کرے تو اسلام اس کے لیے کب ذمہ دار ہو جائے گا؟ ارے اسلام تو وہ دین ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک منشیہ کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور ایک انسان کو کی زندگی بچانے والا پوری مانوتا کو بچانے والا ہے. اسلام کیسے آتنکواد کا دھرم ہو سکتا ہے میرے ساتھی؟ اسلام تو وہ دین ہے. جب آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، جو گریٹنگ کے الفاظ ہیں، جو سمبودھن کے الفاظ ہیں، جو ملنے کے الفاظ ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے. دوسری قومیں بولتی ہیں گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. کوئی کہتا ہے جے شری رام، کوئی کہتا ہے جے سیا رام، کوئی کہتا ہے جے شری کرشنا. مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کاسٹ کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، کنٹری کوئی بھی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب بھی ملے گا ملاقات کرنے کے پہلے سلام کرے گا. اور یہ سلام کیا ہے میرے پیارے ساتھیو؟ ذرا غور کرنا. السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے، تم پر پیس ہو، تم پر شانتی ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں. وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں. مسلمان تو وہ ہے میرے پیارے ساتھی جو ملتا بھی ہے دوسرے سے تو سلامتی کی دعائیں کرتا ہے. جو ملاقات کے ٹائم سلامتی کی دعائیں کرے، وہ آتنکواد اور دہشت گرد سے کیسے اس کا سمبند ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے جو زندہ تو زندہ، مردہ انسان اگر مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کا بھی سمان کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر زندگی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اگر انسان ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے سمان میں اگر کھڑا ہو گیا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. کسی مردہ انسان کا بھی اپمان کرنا، اس کی لاش کا اپمان کرنا. بیچ بیچ میں ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صاحب فلاں جگہ جو ہے آتنکوادیوں نے ہمارے انڈین آرمی کے فوجیوں کا سر کاٹ دیا. اللہ کی قسم، یہ کام کرنے والا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. کسی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، مردہ کی ہڈی کو توڑنا ویسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے. آپ قبرستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کھود رہے ہیں، اگر دوسرے مردے کی ہڈی نکل جائے تو شریعت کہتی ہے کہ پورے سمان کے ساتھ اس ہڈی کو بھی وہی دفن کر دیا جائے. اس ہڈی کو توڑنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام اور آتنکواد، اسلام اور دہشت گردی میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو بالکل وپریت چیزیں ہیں، دو بالکل ویرودھی چیزیں ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں.
ارے اسلام تو وہ دین ہے، نبی اکرم کی موجودگی میں نجران کے عیسائی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کا ڈیلیگیٹ آتا ہے، ان کا وفد آتا ہے اور اللہ کے نبی سے ڈسکشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ مسجد کے باہر جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عیسائیوں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، آپ اپنی نماز یہاں پہ پڑھنا چاہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان عیسائیوں نے مسجد نبوی میں اپنی نماز قائم کی۔ اسلام کا سینہ اتنا کشادہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابھی شیخ ابوالکلام صاحب ایک بات کر رہے تھے، آج کل نوجوانوں میں عشق اور محبت کا بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے، مجھے سب خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ کے علاقے کی ایک خبر مجھے ملی کہ صاحب ایک لڑکی جو بنات میں پڑھتی تھی، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی، جو بعد میں اسکول جاتی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے، اور آج اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ کر کے شادی کرتی ہے اور پورے گاؤں اور پورے علاقے کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بسی ہے۔ اور جب گھر والوں نے کمپلینٹ کی، اس نے سامنے آ کر کے کہا کہ نہیں، میری رضامندی سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے اور میں اپنے اسی غیر مسلم پتی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے ملک کے نہیں، ہمارے گاؤں کے، ہمارے اپنے علاقے کے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی کہاں مر رہا ہے میرے پیارے ساتھی، پانی کہاں مر رہا ہے؟ 8-8 سال 10-10 سال بخاری اور مسلم اور ترمذی اور حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر ہماری لڑکیاں اور ہماری بیٹیاں اگر کسی کے آئی لو یو اور پیار کے جال میں پھنس کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے رسی کو بہت ڈھیلا چھوڑ کے رکھا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت اور ہماری پکڑ میں بہت کمزوری ہے میرے ساتھی۔ معاف کرنا اندر چک والو، معاف کرنا اس علاقے کی سرزمین کے لوگوں، صرف رات میں سال میں جلسے کرا لینا اور فیملی کے ساتھ جلسوں میں آ کر کے ایک میلے ٹھیلے کی طرح شامل ہو جانا اور رشتہ داروں کے گھر میں دعوت کھا لینا، اس کو اگر آپ نے دین سمجھ لیا ہے اور دین کا تقاضا سمجھ لیا ہے، that is not enough، یہ کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کو دین سیکھنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ آپ کی لڑکی جوان ہوئی، آپ نے اس کو یہ تو بتایا کہ تجھے برقع پہننا ہے، نقاب پہننا ہے۔ لڑکی گھر سے نکلی، نقاب پہن کر کے نکلی، آپ نے اس کو یہ شکشا دی، یہ تعلیم دی کہ تو جوان ہو گئی، تجھے نقاب پہننا پڑے گا۔ مگر اتنا کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، آپ کو اپنی جوان لڑکی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تو یہ نقاب کیوں پہن رہی ہے۔ دنیا کی کروڑوں عورتیں، کروڑوں لڑکیاں تو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، نقاب تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو دنیا کے مرد لوگ نہ دیکھتے ہوں، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اس کو گھور گھور کے دیکھا نہ جاتا ہو۔ اے مسلمان لڑکی، تو اپنے گھر سے پردے میں کیوں نکل رہی ہے، تو نقاب میں کیوں نکل رہی ہے؟ آپ جب اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، آپ کی بچی قرآن کی آیت پڑھے گی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ دنیا کو بتا دے گا کہ ہم نقاب پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم برقع پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم حجاب کرنے والی لڑکیاں ہیں، ہم کو کوئی چھیڑنے کی جرات نہ کرے، ہم عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہیں، ہماری عزت کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی قسم، لاکھوں لڑکیاں اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ سڑکوں پہ گھومتی ہیں، عام بات ہے، مگر جب کوئی نقاب پوش لڑکی اس طریقے کا کوئی بیہودہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے
تو دل دکھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نقاب پہن کر کے یہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جب تم گھر سے نقاب میں نکلا کرو، چاہے تم اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو، بنات میں پڑھتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، اے مسلمان لڑکیوں، جب تم نقاب میں نکلا کرو، جب تم پردے میں نکلا کرو، تو اپنے نقاب کو صرف ایک کپڑا نہ سمجھنا، اس کو صرف ایک ڈریس نہ سمجھنا، وہ تمہارے اسلام کو پیش کرتا ہے۔ جب ایک لڑکی نقاب پہن کر کے نکلتی ہے، دنیا اس کا نام نہیں جانتی، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام حفصہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کا نام صفیہ ہے، دنیا نہیں جانتی۔ ہاں دنیا یہ جانتی ہے یہ نقاب پہن کر کے آئی ہے تو اس کا مطلب مسلمان لڑکی ہے۔ اے نقاب پہننے والیو، جب تم کوئی غلط کام کرتی ہو، جب تم کوئی بیہودہ کام کرتی ہو، جب تم کوئی نامناسب کام کرتی ہو، دنیا کہتی ہے مسلمان ہو کر کے ایسا کام کرتی ہے۔ اے مسلمان بہنوں، اپنے نقاب کی لاج رکھ لیا کرنا، اپنے پردے کی لاج رکھ لیا کرنا۔ اپنی بچیوں کو سکھاؤ کہ پردہ اس لیے تجھے کرایا جاتا ہے کہ میرے نبی کی تعلیم ہے، عورت جوان ہو گئی، لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے جسم کو، اس کے شریر کو کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔